عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں حسینی بچپن سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ سے بہت ہی اہم موضوع پہ خطاب کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنی بیٹی کو سب سے اہم چیز کیا دے سکتے ہیں؟ اس وقت آپ اپنی بیٹی کی مدد بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے جس کی وجہ سے بیٹی کو، بچی کو، بہن کو زیادہ خوشی نصیب ہوگی؟ آپ اپنی بیٹی کو کون سا ہدیہ پیش کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی بالکل خوش و خرم ہو جائے گی اور شاداں و فرحہ ہو جائے گی؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی پوری زندگی خوشی منا سکتی ہے، مصیبتوں سے کوسوں دور رہ سکتی ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو بہترین پلنگ دے دیں گے اس کی وجہ سے اس کو خوشی مل جائے گی؟ اگر آپ اپنی بیٹی کو خوبصورت لباس دے دیں گے تو کیا ان لباسوں سے، ان کپڑوں سے اس کو خوشی مل جائے گی؟ اگر آپ اپنی بیٹی کو گلے کا ہار دے دیں گے، سونے اور چاندی کی چیزیں بے شمار دے دیں گے تو کیا ان چیزوں سے اس کو خوشی مل جائے گی؟ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے جو برتن اور گھریلو جو سامان ہیں یا اس کے پہننے کے، اس کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں دے دیں تو کیا ان سب چیزوں سے آپ کی بیٹی کو خوشی مل جائے گی؟ یقیناً شادی میں لوگ اپنی بیٹیوں کو جس قدر ہو سکے، ان کے پاس جتنا مال ہوتا ہے، اپنی طاقت بھر، اپنی بساط بھر بیٹیوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑیے جو لوگ جہیز مانگتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جہیز کی لعنت میں گرفتار ہیں، ان کو تو چھوڑیے، لیکن اس دنیا میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جو جہیز نہیں مانگتے ہیں، بلکہ جو لوگ جہیز کی لعنت میں گرفتار ہیں ان کو اس لعنت سے بچانا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جہیز مت لیا کرو، ظلم مت کیا کرو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے پورے معاشرے کو بچاؤ، ظلم سے پوری سوسائٹی کو بچاؤ۔ اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں جو بالکل جہیز کو پسند نہیں کرتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہ کریں، کچھ بھی مطالبہ نہ کریں، ان پہ ظلم نہ کریں، بلکہ سنت کے مطابق شادی کریں، سنت کے مطابق نکاح کریں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہو حتی الامکان۔ تو ایسی جگہوں پہ بھی جب ہم شادی کرتے ہیں اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، اور اگر ہم کچھ نہ بھی دیں تو ایسا نہیں کہ بعد میں وہ ظلم کریں گے، بلکہ وہ نیک دل ہوتے ہیں، وہ لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لالچ رکھتے ہی نہیں ہیں، لڑکی والوں کے مال میں کچھ وہ لالچ رکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایسی جگہوں پہ بھی جب ہم شادی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نہیں مانگ رہا ہے تو ہم تو اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ دیں گے ہی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو، میری بہن کو، جو میری لاڈلی بہن ہے، میری پیاری بہن ہے، میری پیاری بیٹی ہے، میری پیاری بچی ہے، اس کو ایسی چیزیں دے دوں جس سے اس کو خوشی ملے اور اس کے دل کو سکون ملے اور اس کو مزہ آئے۔ میری بہن کو اچھا کھانا پسند ہے تو اچھا کھانا پکانے کے لیے اچھے برتن دے دیں گے، چولہے دے دیں گے۔ میری بیٹی کو، میری بہن کو کپڑے دھلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے
تو ہم اپنی خوشی سے بیٹی کے لیے واشنگ مشین دے دیتے ہیں، فریج دے دیتے ہیں، کولر دے دیتے ہیں، پنکھے دے دیتے ہیں، جب ہمارے پاس بھی ہو، یعنی بیٹی والوں کے پاس بھی اگر مال ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی خوشی سے تو کچھ دیتا ہی ہے۔ لڑکا والا بالکل نیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی والے تو اپنی خوشی سے، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے تو ضرور دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو یہ لباس پسند ہے، سنت کے مطابق، یعنی اسلامی شریعت میں بہت سے لباس ہیں، تو یہ اس رنگ کا لباس پسند ہے، اس طرز کا لباس پسند ہے، میری بیٹی کو یہ چیز پسند ہے، میری بیٹی کو یہ پھول پسند ہے، میری بیٹی کو کان میں پہننے کی یہ چیز پسند ہے، گلے میں پہننے کی یہ چیز پسند ہے، ناک میں پہننے کی یہ چیز پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو جن چیزوں میں خوشیاں آتی ہیں، جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان چاہتا ہے کہ وہ انہیں عطا کرے، انہیں دے، تاکہ انہیں خوشی ملے۔ اس لیے کہ بچی کو، بیٹی کو، بہن کو، عورت کو خوشی ملتی ہے تو اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کے چچا کو، اس کے گھر والوں کو بھی خوشی ملتی ہے، اور وہ پیسے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو خوشی ملے، اور بیٹی کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ بیٹی کی خوشی کے لیے اچھا رشتہ دیکھتا ہے، بیٹی کی خوشی کے لیے اگر بیٹی کا شوہر اگر غریب ہے، شوہر تو نیک ہے لیکن غریب ہے، تو شوہر کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ، اور شوہر کے لیے اچھا گھر بنا دیتے ہیں۔ اگر شوہر کے پاس گاڑی نہیں ہے اور بیٹی والے اگر مالدار ہیں تو شوہر کو گاڑی دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ شوہر کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی والے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ بیٹی کی محبت میں کرتے ہیں، چونکہ پھر بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیٹی کا شوہر بیٹی کے لیے آنکھ کا سرما ہوتا ہے، بیٹی کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ تو جب بیٹی کا شوہر خوش ہوتا ہے تو اس سے بیٹی کو خوشی ملتی ہے، اسی لیے بیٹی کے گھر والے بیٹی کے شوہر کو بھی خوش کرتے ہیں تاکہ بیٹی کو خوشی ملے۔ یہ سب جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب بیٹی کو، بچی کو، بہن کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ کون سا عمل کریں گے، وہ کون سا کام کریں گے، وہ کون سی بات ہے جنہیں آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دوبالا ہو جائے گی، اور آپ کی بیٹی کی زندگی دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ اپنی بیٹی کو جو بھی کچھ دے سکتے ہیں دنیاوی چیز دیجئے، بیٹی کو اچھے کپڑے دیجئے، کان میں کا دیجئے، ناک میں کا دیجئے، بیٹی کو کھانے کے سلسلے میں جو چیزیں پسند ہیں وہ دیجئے، اور جو چیزیں پسند ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، اسلام کے دائرے میں جو چیزیں ہیں آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے۔ لیکن وہ سب سے بڑی چیز، وہ بہت ہی بڑی چیز جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، خاص طور سے شادی کے موقع سے، وہ کیا چیز ہے؟ اسی بات کی طرف آپ کی توجہ کو میں دلانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کریں، آپ اپنی بیٹی کے دل میں ایمان گھول کر پلا دیں، آپ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا اور اپنی بچی کا یقین بالکل مضبوط کر دیں، اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہو۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی مدد اس طرح کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی کی تعلیم، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھی تربیت کر رہے ہیں، اچھا طریقہ سکھا رہے ہیں، اچھا طرز سکھا رہے ہیں، اچھا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی بیٹی کی زیادہ مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو صحیح طریقہ سکھائیں گے تو اس صحیح طریقے کی وجہ سے آپ کی بیٹی زیادہ ترقی کرے گی۔ اگر آپ کپڑا کم دیں، پیسے کم دیں، کھانے پینے کے سامان کچھ کم دیں، اور زیور زیورات اور جو آرائش و زیبائش اور سجنے دھجنے کے جو سامان ہیں ان میں کچھ کمی آ جائے، پلنگ اگر اتنا اچھا نہ بھی ہو، اور بھی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اتنی اچھی نہ بھی ہو، تو اس میں زیادہ حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہیں، صحیح تربیت نہیں دے رہے ہیں، اس کو صحیح طریقہ نہیں سکھا رہے ہیں، صحیح طرز نہیں سکھا رہے ہیں، صحیح ڈھنگ نہیں سکھا رہے ہیں، تو یہ بیٹی کے لیے زیادہ نقصان کی بات ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو سامان تو کم دیے ہیں اس لیے کہ آپ غریب ہیں، اور لڑکے والے بھی نیک ہیں، وہ مانگ نہیں رہے ہیں، اور لڑکے والے بھی بالکل غریب نہیں ہیں، تو آپ اپنی سکت بھر ان کو دے رہے ہیں، آپ بخل نہیں کر رہے ہیں، اور آپ جو بھی کچھ دے رہے ہیں صرف بیٹی کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ دیجئے، لیکن یہاں پہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو پہلے نصیحت کیجئے، اپنی بیٹی کو سمجھائیے اور اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دیجئے۔ آپ اپنی بیٹی کو یہ سکھائیے کہ اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بچی، ہم سب تمہارے ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، سب کچھ ہیں، ہم سب تمہارے ہیں، لیکن میری بچی جب تم جا رہی ہو، اب تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تو اب تمہارے لیے تمہارے جو سرتاج ہیں، تمہارے شوہر ہیں، تم ان کی بات مانو۔ ایک ماں باپ، بھائی بہن اپنی بیٹی کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ تحفہ دے سکتا ہے کہ بیٹی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کر دے۔ وہ ماں باپ بہت کامیاب ہیں، وہ ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ بھائی بہت اچھے ہیں، وہ چچا بہت اچھے ہیں، جو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ ہدیہ دیتے ہیں۔ اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ ہدیہ یہ ہے کہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری پیاری بچی، تم جا رہی ہو شوہر کے گھر، جاؤ اور اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، ہم سب تو تمہارے ہیں ہی، لیکن اب تم اپنا دل ان سے لگاؤ، اپنے شوہر سے تم اپنا دل لگاؤ۔ اگر تم نے اپنا دل اپنے شوہر سے لگا لیا تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئی۔ اس لیے کہ ہم لوگوں نے تلاش کیا، ہم لوگوں نے ڈھونڈا، اور ہم لوگوں کے ڈھونڈنے میں یہ لڑکا ہے، یہی اچھا نظر آیا، یہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے، یہی تمہارے لیے مناسب ہے، تو جاؤ اب اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور ان کی بات مانو، شوہر کی عزت کرو، شوہر کا احترام کرو، شوہر کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات مت کرو، شوہر جس بات سے منع کر دے اس بات سے رک جاؤ، شوہر جو حکم دے شوہر کی بات مانو۔ اگر تم شوہر کی بات مانو گی تو تمہاری خوبصورتی بڑھتی جائے گی اور تم کو ترقی نصیب ہوگی، تمہاری پوری زندگی ترقی والی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ تمام ماں باپ کو، بھائی بہن کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ تحفہ دینا چاہیے۔ بیٹیوں کو، بچیوں کو یہ سمجھا دیجیے، بار بار سمجھائیے، کھول کر سمجھائیے کہ اے میری پیاری بچی، تم اپنے شوہر سے کھل کر محبت کرنا، پوری طرح محبت کرنا، شوہر کی محبت میں کمی مت کرنا۔ اگر تم اپنے شوہر کی محبت میں کمی کرتی ہو تو تم ناکام ہو جاؤ گی، تم فیل ہو جاؤ گی، تم برباد ہو جاؤ گی، تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایک نظام بنا دیا ہے، ایک طریقہ بنا دیا ہے کہ بچی، یہ بیوی اگر شوہر کی بات مانتی ہے تو وہ بیوی کامیاب ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی کسی انسان کے لیے تو اللہ تبارک تعالی بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ اے عورتوں اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرو، لیکن سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہی پتہ چلا کہ شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے شوہر کا مقام۔ اس لیے شوہر کے لیے سجدہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن شوہر کی بات ماننی ہے۔ کبھی شوہر سے کسی بات کا انکار مت کیجیے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام ماں باپ، تمام بھائی بہن اپنی پیاری بیٹیوں کو، اپنی پیاری بہنوں کو، اپنی پیاری بچیوں کو یہ سکھا دیں، یہ بتا دیں، یہ ان کے دل میں بٹھا دیں کہ اے میری بچی، اے میری بہن، اب تم جا رہی ہو اپنے شوہر کے پاس تو بتاؤ، میری بہن تم ہی بتاؤ کہ تمہارا جو شوہر ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو آپ کی بچی، آپ کی بہن یہ بتائے گی کہ میرا شوہر مسلمان ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے،
اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد تمام صحابہ سے، تمام انبیاء سے، تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، تمام اولیاء کرام سے، تمام نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ سوال کیجئے کہ بہت اچھی بات، میری بچی، میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن، تم نے تو بہت اچھی بات کہہ دی، اب یہ بتا کہ اس کے بعد تمہارا شوہر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ کے بعد۔ اب بتاؤ کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے پوری دنیا میں؟ ہندوستان والے سے محبت کرتا ہے، یا بنگلہ دیش والے سے محبت کرتا ہے، یا افغانستان والے سے محبت کرتا ہے، یا سعودی والے سے محبت کرتا ہے، یا اس گاؤں والے سے محبت کرتا ہے، یا اسکول والے سے محبت کرتا ہے، یا کس سے محبت کرتا ہے؟ بیٹی بتا۔ تو بیٹی سوچے گی اور بتائے گی، صاف صاف بتائے گی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت شوہر اپنے ماں باپ سے کرتا ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھئے کہ بتا کہ کیا شوہر تم سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے؟ تم سے زیادہ شوہر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے؟ تو بیٹی سوچے گی اور بتائے گی کہ ہاں، شوہر سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد بیوی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے بعد بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کا ہو گیا، جوڑوں کا غلام بن گیا، بیوی کے پیروں تلے آ گیا اور بیوی کے اشارے پہ چل رہا ہے اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا، تو وہ شوہر بہت بڑا ظالم ہے، وہ شوہر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اگر اس کے بعد اس کے اندر ایمان ہوگا تو سزا دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو گناہ کو معاف کر دیا تو پھر جنت میں داخل کریں گے۔ ورنہ جو شخص بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اچھا شوہر جانتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے تو شوہر کو جنت ملے گی۔ اگر صرف بیوی کو خوش رکھ رہا ہے اور ماں باپ کو خوش نہیں رکھ رہا ہے تو پھر شوہر نقصان میں آ جائے گا۔ یہ اچھا شوہر اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو بیٹی سے آپ پوچھئے گا، بہن سے پوچھئے گا کہ اے میری بہن، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بچی، بتا تمہارا شوہر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ صاف صاف بتائے گی کہ شوہر مجھے بھی مانتا ہے اور سب سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ اچھا کرتا ہے۔ شوہر ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور میرا بھی ایک حق ادا کرتا ہے، یہ اچھا کرتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ سمجھے کہ ہم شوہر کا دل ماں باپ سے موڑ دیں، اپنی طرف لا لیں، تو وہ لڑکی خود شوہر کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور اس طرح کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی۔ جو بھی سمجھدار لڑکی ہوگی وہ یہی چاہے گی کہ میرا شوہر جنتی ہو، اور شوہر کو جنتی بنانے کے لیے جو ضروری عمل ہے وہ یہ ہے کہ شوہر ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، بیوی کا بھی حق ادا کرے۔ تو آپ اپنی بچی سے یہ جب سوال پوچھیں گے، اس کے بعد پھر بچی کو آپ سمجھائیے کہ اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بہن، اے میری پیاری بچی، دیکھو کبھی بھی شوہر کے ماں باپ سے لڑائی مت کرنا، کبھی بھی شوہر کی مخالفت مت کرنا، اور شوہر کے ماں باپ کی مخالفت مت کرنا۔ اے میری بچی، میں نے تو تم کو پڑھا دیا اور تمہارا شوہر بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے شوہر کے ماں باپ اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ محنت کر کے، مشقت اٹھا کر کے تمہارے شوہر کو پڑھا دیے، تو تمہارا شوہر پڑھا لکھا ہے اور تم بھی پڑھی لکھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں نا، ان سے غلطیاں ہوگی، اس لیے کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو جب ان سے غلطی ہوگی تو بتا، کیا شوہر اپنی ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، اپنے ماں باپ کی توہین کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ
شوہر اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو دبائے گا اور ان کی غلطیوں کو سے اعراض کرے گا، اور شوہر اپنے ماں باپ کی مدد کرے گا، ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اور وہ یہی چاہے گا کہ میرے ماں باپ کا سر بلند ہو۔ تو اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بچی، کبھی بھی شوہر کے سامنے ماں باپ کی برائی مت کرنا، شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کی برائی مت کرنا۔ جب تم اس طرح کرو گی اور ہمیشہ شوہر کے ماں باپ سے محبت کرو گی، اور جب تم شوہر کے ماں باپ سے محبت کرو گی تو شوہر خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ جو ہم کپڑے تمہیں دے رہے ہیں، یہ گہنے، یہ زیورات، یہ جو دے رہے ہیں، ان سے تمہیں خوشی ملے گی، لیکن اتنی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر تم کو شوہر کی محبت مل جائے، یہ تم کو زیادہ خوشی ملے گی۔ اگر شوہر غریب ہے، اگر روکھا سوکھا کھلا رہا ہے لیکن محبت کر رہا ہے تو تم کو اسی میں خوشی ملے گی۔ لیکن اگر شوہر تمہیں ہمیشہ بریانی کھلا رہا، اچھے اچھے کپڑے پہنا رہا، اچھے اچھے زیورات دے رہا ہے، لیکن تم سے محبت نہیں کر رہا، تو یاد رکھو تم اسی وقت جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہو۔ اور کسی سے بھی پوچھ لو کہ اگر اس کو شوہر کی محبت نہیں ملتی ہے تو اس کو خوشی نہیں ملتی ہے۔ تو میری بیٹی، میری بچی، میری بہن، یاد رکھو کہ ہم تمہارے لیے جو بہترین تحفہ دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ تم اچھے طور طریقے سے رہو، ایمان کے ساتھ رہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، نماز روزہ کی پابندی کرو، ہمیشہ دعائیں کرتے رہو، ہم سب کے لیے دعائیں کرو، اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، شوہر کے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کسی کی غلطی کو پکڑو مت، غلطی ہو جائے آنکھیں بند کر لو، اچھائی ہے ان کو بیان کرو، کچھ غلط کام ہے وہ سب تمہارے لیے تم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ شروع میں شادی ہو رہی ہے، تم جا رہی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم کو ایسا لگے کہ شوہر کے ماں باپ، ساس سسر ظلم کر رہے ہیں، نندیں ظلم کر رہی ہیں، شوہر کے گھر والے ظلم کر رہے ہیں، تو تم اس وقت بس اس بات کو یاد رکھ لو کہ جواب مت دینا، اپنی آواز کو بلند مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ اور شروع میں تم کو ایسا لگے گا کہ ہم کو غلام بنا کر رکھ رہے ہیں، تو مان لینا، غلامی کی زندگی اختیار کر لینا، غلام بن کر رہنا، اپنے آپ کو دبا کر رہنا۔ جب تم اس طرح رہو گی اور شوہر کی بات مانو گی تو کچھ ہی دنوں کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد شوہر کے دل میں محبت بڑھ جائے گی، شوہر تم سے محبت کرنے لگے گا، شوہر ٹوٹ کر تم سے محبت کرنے لگے گا، شوہر کہے گا کہ پوری دنیا میں اس جیسی عورت تو ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ اچھی عورت تو یہی عورت ہے، اس لیے کہ یہ عورت مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے گھر والوں سے محبت کرتی ہے۔ اب شوہر ٹوٹ کر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ شوہر کے ماں باپ بھی کہیں گے کہ ہم لوگوں نے تو اس پہ اتنا ظلم کیا، ہم لوگوں نے تو اس کو غلام بنا لیا، لیکن پھر بھی یہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی، اس نے گالی گلوچ نہیں کیا، اور یہ جھگڑالو نہیں ہے، بلکہ یہ تو برداشت کرنے والی ہے، صبر کرنے والی ہے، اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی ہے، اس کی آواز تو دھیمی ہے، یہ تو خدمت کرنے والی ہے، یہ تو بہت اچھی بہو ہے، اس سے بہتر بہو کہاں ملے گی، پوری دنیا میں اس بہو کی طرح کوئی بہو ہے ہی نہیں۔ تو اے میری بیٹی، اے میری پیاری بچی، شوہر تم سے محبت کرنے لگیں گے کچھ دنوں کے بعد بہت زیادہ، شوہر کے ماں باپ تم سے محبت کرنے لگیں گے، شوہر کے گھر والے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ شروع میں تو لگے گا کہ تم غلام بن کر ہو، لیکن جب تم صبر کر لو گی تو کچھ ہی دنوں کے بعد، 5 ماہ 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، اللہ تعالیٰ جتنا دن چاہے گا، کچھ دنوں کے بعد تم اس گھر میں رانی بن کر رہو گی، اس لیے کہ سبھی لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، سبھی لوگوں کی زبان پہ یہی بات ہوگی کہ یہ لڑکی بہت اچھی لڑکی ہے، یہ بہت نیک لڑکی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس لیے کہ جب بچی کو آپ بتائیے کہ اے میری بیٹی، جب تمہارا رہن سہن اچھا ہوگا، جب تمہارا طور طریقہ اچھا ہوگا، تو انہی سب چیزوں سے تمہاری خوبصورتی بڑھے گی۔ زیورات سے خوبصورتی زیادہ نہیں بڑھتی ہے، اچھے کپڑے پہننے سے شوہر تم سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، بلکہ تمہارا اگر طریقہ اچھا ہوگا، اگر تم سانولی بھی ہوگی، تم کالی بھی ہوگی، لیکن اگر تمہارا طریقہ اچھا ہوگا تو شوہر تم سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ تو آپ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو سب سے بڑی اور قیمتی چیز جو دے سکتے ہیں شادی کے موقع سے، سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں، وہ یہی تحفہ دے سکتے ہیں کہ بیٹی کو صحیح طریقہ سکھا کر بھیجیے، اور جو سامان آپ دینا چاہتے ہیں دیجیے،
لیکن سب سے بڑا یہ تحفہ ہے کہ بیٹی کے دل میں شوہر کی محبت کو ڈال دیجیے، شوہر کے ماں باپ کی محبت کو ڈال دیجیے، شوہر کے گھر والوں کی محبت کو ڈال دیجیے۔ اگر بیٹی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر کے گھر والوں سے محبت کرتی ہے، تو شوہر ضرور اس بیٹی سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر بیٹی شوہر کے ماں باپ سے نفرت کرتی ہے، شوہر کی بہنوں سے نفرت کرتی ہے، شوہر کے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے، شوہر کے گھر والوں سے نفرت کرتی ہے، تو شوہر بھی آہستہ آہستہ آپ کی بیٹی سے نفرت کرنے لگے گا۔ پھر آپ اپنی بیٹی کو بہت سامان تو دے سکتے ہیں لیکن خوشی نہیں دے سکتے، آپ کی بیٹی کی زندگی جہنم بن جائے گی، آپ کی بیٹی کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو آپ اپنی بیٹی کو صحیح طریقہ سکھائیے، صحیح رہن سہن سکھائیے، دیکھیے آپ کی بیٹی کی زندگی کس قدر خوشنما ہو جاتی ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی پوری زندگی خوشی والی زندگی ہو جائے گی۔ اور ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت بن کر رہے، اور ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اچھی ہو۔ تو خوبصورت بننے کے لیے اور اچھی بیوی کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ جو بیوی ہے وہ شوہر سے محبت کرے، دل سے محبت کرے۔ اگر دل میں محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، تو نے ہمارے لیے اس شوہر کو متعین فرما دیا، تو نے ہم کو اس لڑکے کو ہمارے لیے شوہر بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ایسا بنا دیجیے کہ میں صرف اسی سے محبت کروں اور کسی سے نہیں، اور میرے شوہر کو بھی ایسا بنا دیجیے کہ میرے شوہر بھی پوری طرح مجھ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے محبت کے ساتھ ساتھ مجھ سے پوری طرح محبت کرے۔ یہ بار بار اپنی بیٹی کو سکھائیے کہ اس طرح دعا کرے گی۔ تو جب بیٹی اس طرح کرتی ہے تو بیٹی اور خوبصورت بن جاتی ہے شوہر کی نگاہ میں۔ شوہر کا جو مال ہے، تو شوہر کے مال کی اگر بیٹی حفاظت کر رہی ہے تو اس سے شوہر کی نگاہ میں بیٹی کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کے لیے آپ کی جو بیٹی اب جا رہی ہے، یہ بیٹی شوہر کے لیے عزت ہے، شوہر کی عزت ہے آپ کی بیٹی، آپ کی بہن شوہر کی عزت ہے۔ تو اگر شوہر گھر سے باہر ہے تو آپ کی بیٹی، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اگر اپنی عزت کی حفاظت کریں گی تو اس سے شوہر بچیوں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرنے لگے گا اور زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے کہ میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، یعنی میری بیوی پردہ کرتی ہے، میری بیوی صرف میرے سامنے جس طرح رہتی ہے، اسلام نے جس طرح اجازت دیا ہے رہنے کے لیے اس طرح رہتی ہے، باقی دوسروں کے سامنے تو میری بیوی پردہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر بیوی کرے گی تو بیوی کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، بیوی کی محبت شوہر کے دل میں بڑھ جائے گی، شوہر ٹوٹ کر اور شوہر کے گھر والے ٹوٹ کر بیوی سے محبت کرنے لگیں گے، بہو سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو، اپنی پیاری بہن کو یہ نصیحتیں دیجیے، یہی تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور حدیث شریف کی تعلیم آپ پہلے سے دیے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن حدیث کی تعلیم بیٹی کو ملتی جائے گی، پھر زندگی سنورتی جائے گی۔ اس لیے کہ جس شوہر کے اندر اور جس بیوی کے اندر قرآن کی تعلیم آ گئی، اور حدیث شریف میں تو بہت سی باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اگر حدیث شریف پڑھتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں، ان کے مطابق عمل کرتی ہیں تو زندگی بالکل جنت نما بن جائے گی، پوری زندگی خوشی والی زندگی بن جائے گی، اور اس طرح کی ایسی زندگی ہو جائے گی کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واہ کتنی اچھی زندگی ہے، کتنے اچھے یہ لوگ ہیں، کتنے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کتنی عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی بہت اونچے مقام والے بچے ہوں گے، اور وہ بچے بھی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کتنے اچھے تھے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو سب سے قیمتی چیز شادی میں کیا دے سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے تو سبھی لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، کوئی کان میں لا رہا ہے، کوئی یہ لا رہا ہے، کوئی یہ لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب بیٹی کے لیے کیجئے، جو بھی چیزیں ہیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے، لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے، سب سے جو قیمتی تحفہ ہے، آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا دینے والے ہیں اپنی بیٹی کو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار
مجھے اس بندھن سے